ایک اس سے بہتر صلوات کا سہارا دیں تاکہ بات کو شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم عذبهم عذابا شديدا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، تینا قبر الحسین شفاء من كل داء، صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس خاک کے بارے میں فرمان جس پہ آپ دن میں کئی مرتبہ اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، خاک کربلا، عظمت خاک شفا۔ سرکار فرماتے ہیں تینا قبر الحسین شفاء من کل داء، کہ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی ہر بیماری کی شفا ہے۔ چند لمحے جو آپ کو زحمت دینی ہے، کربلا کو سمجھیے اور خاک کربلا کو سمجھیے کہ جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے۔ معصوم یہ فرماتے ہیں زمین کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگر صرف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو پھر اس زمین کی کیا خصوصیت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خالی باغ نہیں، کأنہ کوکب دری، ایسی چمکتی ہوئی سرزمین ہے زمین کربلا کہ جس کی وجہ سے باقی ساری زمینوں کو کربلا سے روشنی ملتی ہے۔ زمین کربلا جب بھی کسی عظیم شے کو سمجھنا ہو تو اس کے سمجھنے کے لیے کسی عظیم شے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے زمین کربلا کو سمجھنا ہے
تو ہمیں کسی عظیم شے کا سہارا لینا پڑے گا۔ پوری کائنات میں روئے زمین پر اگر عظیم شے ہے تو اس کا نام ہے ارض کعبہ۔ ارض کعبہ سے کوئی زمین بڑی نہیں ہے۔ تو ارض کعبہ اپنے ہی وجد میں، چونکہ یہ پہلی سرزمین ہے جو اللہ نے زمین پہ خلق کی ہے۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، چونکہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ ارض کعبہ کیسے بنی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کعبہ اور کربلا کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ ابھی صرف اتنا بتانا ہے کہ کربلا اپنے وجد میں جھوم رہا ہے کہ میری وجہ سے ساری آبادیاں بنی، میری وجہ سے یہ کائنات بنی، میری وجہ سے، یعنی عظمت کعبہ۔ کعبہ اپنی عظمت کو جانتا ہے۔ یعنی اگر ہم کعبہ کی عظمت کو جانتے ہیں کہ اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، پوری بشریت اسے جھکتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، تو کیا کعبے کو اپنی عظمت کا پتہ نہیں؟ کیا کعبے کو اپنی توقیر کا علم نہیں؟ کیا کعبے کو اپنی رفعت کا علم نہیں؟ کیا کعبے کو اپنی منزلت کا علم نہیں؟ ایک روز کعبہ وجد میں آ کر، خمار میں آ کر، فخر و مباحات کی منزل پہ آ کر کعبہ یہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ میری وجہ سے خلق ہوئے، یہ انسان میری وجہ سے زمین پہ آباد ہوئے، یہ زمینیں یہ میری وجہ سے آباد ہوئی، یہ ساری بستیاں میری وجہ سے بنی۔ بس یہ کہہ رہا تھا کہ یکا یک آواز قدرت آئی، کعبہ، اے ارض کعبہ، تو فخر کر رہا ہے، تو جھوم رہا ہے کہ تیری عظمت کیا ہے، کائنات کی ساری زمینیں تیری وجہ سے بنی۔ یہ تو نے سوچ لیا کہ ساری زمینیں آباد ہوئی میری وجہ سے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تو کس کی وجہ سے بنا ہے؟ یہ تو نے سوچ لیا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تو کس وجہ سے ہے؟ کیا پروردگار مجھ سے پہلے بھی کوئی خلق ہوا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی چیز ہوئے؟ کہا ہاں، میں نے ایک ایسا ٹکڑا خلق کیا ہے، ایک ایسا خطہ خلق کیا ہے کہ پروردگار بس میں بیتاب ہو گیا ہوں، میں مضطرب ہو گیا ہوں، میں بے چین ہو گیا ہوں، مجھے اس کی زیارت کرا۔ اللہ اکبر! یعنی جس کی زیارت کے لیے بشریت بے چین رہے وہ کعبہ ہے، اور جس کے لیے کعبہ بے چین ہو وہ کربلا ہے۔ جس کے لیے کعبہ بے چین ہو وہ کربلا ہے، زمین کربلا۔ اب اللہ نے کہا اے زمین کربلا، اے زمین کربلا، اب یہ ارض کعبہ یہ انتظار میں ہے کہ مجھ سے پہلے کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، خطہ بلند ہوا۔ اب کعبے کے سامنے کس کی مجال ہے کہ بلند ہو؟ لیکن یہ ارض کربلا ہے جو ایک مرتبہ بلند ہوئی۔ ادھر ارض کربلا بلند ہوئی، ادھر ارض کعبہ نے کہا بار الہا مجھے اجازت ہے میں اس کی تعظیم کروں۔ اللہ اکبر! اے میرے اللہ، میں اس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ کہ مالک کیسے؟ اب ارض کعبہ یہ سوال کر رہی ہے، اے پروردگار میں اس تیری زمین کی، میں اس کربلا کی تعظیم کیسے کروں؟ کہ جس طرح لوگ تجھے جھکیں گے تو اسے جھک جا، تو کربلا کو جھک جا۔ یہ ہے زمین کربلا، اور کربلا ہے کس کی؟ حسین کی ہے۔ اور کعبہ کس کا ہے؟ ابراہیم کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کعبہ تعمیر کیا ہے ابراہیم نے، یہ کعبہ یہ کربلا، یہ کعبہ یہ کربلا۔ اب آپ یہ مت سمجھیں کہ میں تقابل کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کسی عظیم شے کو سمجھنا ہو تو عظیم شے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کربلا کے مقابلے میں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا سوائے کعبے کے۔ اب تعمیر کیا ہے، کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم نے تعمیر کیا۔ ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا ہے، بنایا نہیں ہے، تعمیر کیا ہے۔ اب تعمیر جب کر چکے، اب جب یہ تعمیر کر چکے، اب اللہ نے ندا دی ابراہیم لوگوں کو بلاؤ۔ اب سوال تو یہ ہے کہ دو باپ اور بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ آپ کی امت میں یہ ہٹے کٹے کھائے پھر رہے ہیں،
آپ ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عجب نہیں کہ جواب ابراہیم یہ ہو کہ تمہیں پتہ نہیں یہ زچہ خانہ علی ہے۔ اس کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بھائی جناب ابراہیم یہ کہتے ہیں یہ زچہ خانہ علی ہے، اس کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بھائی جس میں علی نے آنا ہے، جس میں علی نے آنا ہے، اس کی تعمیر میں غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے تو جس صلب میں علی ہے، جس صلب میں علی ہے اس کے بارے میں تو فتوے لگاتا ہے کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، جس صلب میں علی۔ اب کعبہ تیار ہوا، اب آواز دی ابراہیم بلاؤ۔ اب ابراہیم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ مالک یہاں تو ہم صرف دو ہیں، تیرا حکم یہ ہے بلاؤ، کسے بلاؤں؟ کہا ابراہیم بلانا تیرا کام، قیامت تک آنے والے نطفوں تک آواز پہنچانا میرا کام۔ اب ابراہیم کی آواز کیوں اتنی بلند ہوئی؟ اس لیے کہ امامت ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ امامت ہے، یعنی جزئی امامت، لوگوں کی امامت، اپنے دور کے چند انسانوں کی امامت، یہ جزئی امامت۔ اور اختیار کتنا ہے، اختیار کتنا ہے؟ امامت جزئی اگر صدا دے تو پھر شام محشر تک، شام قیامت تک جو نطفہ آنے والا ہے وہ لبیک کہتے ہوئے حج کو جاتا ہے۔ اب حسین ہے امام کلی، حسین کے پاس ہے امامت کلی۔ یہ موضوع بڑے سخت ہوتے ہیں جو کہ ہم عادی ہو چکے ہیں آسان موضوعات سننے کے۔ جنگیں پڑھی جائیں، ہمیں جنگ سے کوئی انکار نہیں ہے، اس لیے کہ جنگیں پڑھی جائیں گی تو بہادر بیٹے پیدا ہوں گے نا۔ لیکن جنگوں سے ہٹ کے بھی موضوع سنیں۔ بھئی امامت جزئی نے آواز دی، آج لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ابراہیم جزئی امامت، کلی امامت حسین کی۔ اب حسین اگر آواز دے گا تو آواز کہاں تک جائے گی؟ یعنی جزئی امام اگر آواز دے تو قیامت تک آنے والے نطفے آواز سنیں، اور اگر حسین آواز دیں تو پھر چرند بھی سنیں گے، پرند بھی سنیں گے، فرشتے بھی سنیں گے، انسان بھی سنیں گے۔ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جزئی امامت کی آواز صرف انسانوں تک جائے گی، کلی امام کی آواز کائنات کے ہر کان میں جائے گی۔ حیدری! اب بڑے کم ہاتھ بلند ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب جب نعرہ تکبیر لگتا ہے بڑے آرام سے یہ نعرہ لگاتے ہیں، جب نعرہ رسالت لگتا ہے تب بھی بڑے آرام سے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں بات کیا ہے، جیسے ہی نعرہ حیدری کہتے ہیں فوراً ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ تہذیب کیسی ہے شیعوں کی، یہ شیعہ نعرہ تکبیر پہ آرام سے بیٹھتے رہتے ہیں، نعرہ رسالت پہ بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، جب نعرہ حیدری آتا ہے فوراً ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی ہم تجھے بتانا یہ چاہتے ہیں یہ نعرہ حیدری لیا ہی غدیر سے ہے، اور غدیر میں ہاتھ کھلے تھے۔ اچھا نہیں، بات کو سمجھا نہیں سکا میں، جی شاہ صاحب بات کو سمجھا نہیں سکا۔ بھئی یہ شیعہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ بھئی ہم نے ہاتھ اس لیے کھولے ہیں تاکہ غدیر کے اعلان پہ بیعت کر سکے، اور آج بھی نعرہ لگا کر ہاتھ بلند کر کے یہ بتاتے ہیں یا علی آج بھی ہمارے ہاتھ تیری بیعت میں ہیں۔ نہیں بات کو سمجھا سکا میں، پھر سمجھاتا ہوں۔ بابا بات یہ ہے کہ ہاتھ اس لیے کھولتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ بھئی ہاتھ نعرہ حیدری پہ ہاتھ کھولتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یا علی کی آواز، یا علی عبادت ہے، لفظ یا علی عبادت ہے۔ آپ سارا دن بیٹھ کے قرآن 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 کرتے رہیے، عبادت نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن اگر بیٹھ کے یا علی یا علی یا علی یا علی کرتے جائیں گے،
عبادت شمار ہوتا چلا جائے گا. یعنی ذکر والی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اب آواز دی، ابراہیم نے بھی آواز دی، حسین نے بھی آواز دی. یہ جذبہ امامت. دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، میرے پاس بہت کم وقت ہے، 20 منٹ مجھے ملے تھے. اب دیکھنا یہ ہے 20 منٹ میں میں چونکہ موضوع کو تو مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن اتنا بتاؤں گا کہ آج امت محمدیہ کے پاس کیا ابراہیم کا کوئی تحفہ موجود ہے؟ بس اسی پہ بات ختم ہو جائے گی. یہ جذبہ امتحان تھا جو ابراہیم پہ دل میں خواہش پیدا کرتا تھا. مالک ایک اور امتحان، مالک ایک اور امتحان، مالک ایک اور امتحان. کیوں؟ تاکہ قربت عطا ہو جائے، اللہ کی قربت عطا ہو جائے. ایک اور امتحان، ایک اور امتحان. سوئے، قرآن نے حکایت کی، انی ارا فی المنام، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، خواب دیکھا، خواب دیکھا. دیکھنے والا بھی نبی، جس سے بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی نبی. خواب دیکھنے والا بھی معصوم، جس کے بارے میں دیکھا وہ بھی معصوم. اور اسماعیل کا جواب کیا ہے؟ بابا کر گزریے، بابا کر گزریے. میں کہوں گا اسماعیل یا نبی اللہ ایک خواب پہ گردن کٹائے دے رہے ہو؟ کہ نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کا خواب ہو یا بیداری، دونوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا. نبی کا خواب ہے. کا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نبی کا خواب ہے، امت کا خواب نہیں ہے. نبی نے خواب میں دیا. اب بیداری کا یہ بات تو یہ ہے کہ نبی کا خواب ہو تب بھی شک نہیں، نبی بیداری کی حالت میں ہو تب بھی شک نہیں. بس بات مجھے مکمل کرنا ہے اسی بات پہ. جناب ابراہیم کا تحفہ دیا ہوا کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے جسے ہم ہر سال 10 ذی الحج کو قربانی کے طور پر کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کیا شریعت ابراہیم پہ ہیں شریعت محمدی پر، لیکن ابراہیم کے خواب پہ اتنا یقین ہے. وار مسلمان کیا بات ہے. کلمہ بھی ابراہیم کا نہیں پڑھتا، کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، لیکن عمل ابراہیم کا کرتا ہے. ہر سال قربانی ہوتی ہے، ہر سال قربانی ہوتی ہے نا. اب جناب ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ جناب اسماعیل کو لے کے چلے تھے، خواب تھا. اور مسلمان کو خواب پہ اتنا یقین ہے کہ آج تک سینے سے لگائے ہے، آج تک کلیجے سے لگائے ہے. یعنی خواب میں دیا ہوا تحفہ قبول ہے، بیداری میں من کنت مولا ہوا. بس بات ختم. خواب میں دیا ہوا تحفہ قبول، بیداری میں دیا ہوا تحفہ قبول نہیں ہے. جس پتھر پہ لٹایا، بس بات ختم کر دی میں نے. جس پتھر پہ لٹایا اس کو کہتے ہیں حجر اسود. آس پاس تب تمام علماء اسی بات پہ پہنچتے ہیں. کس لیے لٹایا تھا؟ ذبح کرنے کے لیے. کیا ذبح ہو گئے؟ جی لٹایا تھا، صرف لٹایا تھا. صرف لٹانے پہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی حاجی اس وقت تک حج کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک حجر اسود کو نہ چومے. بس لٹایا ہے، صرف خون نہیں بہا، لٹایا ہے. عمل ہے ایک حج کا، حج ہے ایک عمل، اس کا ہے ایک رکن کہ یہ حجر اسود کو چومنا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ حج ہے عمل، اور حجر اسود ہر حاجی کے عمل کی گواہی دے گا. کب؟ روز قیامت. بھئی قبر میں سوال ہے عقیدے کا، محشر میں سوال ہوگا عمل کا، لیکن قبر میں سوال عقیدے کا ہے. یا نبی اللہ، یہ تیرے دادا ابراہیم کی وہ پتھر پہ لٹایا ہوا، ذبح نہیں ہوا، وہ عمل کی گواہی دے گا. کیا ہمارے عقیدے کا بھی کوئی گواہ ہے؟ کہ پریشان نہ ہو، جب تو دنیا سے جائے گا تیرے اندر وہ خاک شفا رکھیں گے جو تیرے عقیدے کی گواہی دے گی، جو تیرے عقیدے کی گواہی دے گی. خاک شفا، خاک شفا. اب آواز آئی
مجھے مکمل نہیں پڑھنا موضوع کو، بس یوں کہوں گا کہ ایک وقت وہ آیا کہ آواز آئی کوئی ہے جو اسماعیل کو بچائے. خاموشی، سناٹا. اتنے میں عباس کا آقا آگے بڑھا، زینب کا بھائی آگے بڑھا، اکبر کا بابا آگے بڑھا، اصغر کا بابا آگے بڑھا. کمالک بچا لے اسماعیل کو، میں وعدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں وعدہ کرتا ہوں کہ حسین شرطیں معلوم ہیں، کمالک ساری شرطیں قبول ہیں. کہ حسین سن تو لے، شرطیں نہیں گنواؤں گا تو کلیجہ کٹ جائے گا. کم حسین سن تو لے. کہ مالک میں نے کہہ دیا جیری جو شرط ہے مجھے قبول ہے. ادھر پہلو سے جبریل نے کہا حسین تو نے وعدہ کر لیا ہے، یہاں بہنوں کی چادریں بھی دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. بس عزادارو مجھے صرف 2 جملے کہنے ہیں کہ کربلا کی ایک وہ بی بی ہے کہ جس کے سر سے چادر بھی گئی ہے، جس کا بیٹا بھی گیا ہے، جس کی بیٹی بھی گئی ہے. بیٹی شام میں رہ گئی، بیٹا کربلا میں رہ گیا. وقت وہ آیا کہ منحال کہتا ہے مولا مختار نے ایک قاتلان حسین کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا ہے. مولا تیرے بابا کے قاتل مارے جا رہے ہیں. آپ کے چوتھے امام نے صرف اتنا پوچھا ہے کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ کہ مولا اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا، یہ اصغر کے قاتل کا پوچھ لیا. کہ تجھے پتہ نہیں جب سے اصغر گیا ہے تب سے میری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے. عزادار بس انہی دنوں میں آ گیا وہ ایک مہمان بن کر. چوتھے امام گھر میں گئے کہ پھپھی اماں مہمان آیا ہے. کہ سجاد گھبراتے کیوں ہو، مہمان تو ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں. کہ پھپھی اماں یہ عام مہمان نہیں، تیرے جوان اکبر کا قاتل ہے. بس اتنا سننا تھا. عزادارو لیلہ کہتی ہے بی بی زینب آپ ہٹ جاؤ، کھانا میں بناؤں گی. عزادارو قاتلوں کو کھانا کھلانا. ایک وقت وہ آ گیا کہ سید سجاد نے مدینہ چھوڑ دیا، صحرا میں جا کے بیٹھ گئے. صبح گھر سے نکلتے شام کو گھر آ جاتے. ایک دن باقر جا کے کہتے ہیں بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے کہ آپ نے بھی مدینے کو چھوڑ دیا؟ کہ باقر مجھے بابا کی خالی مسجد نظر آتی ہے، عباس کا خالی حجرہ نظر آتا ہے. کہ بابا میں یہ سامان سارا ہٹا دوں گا. کہے کہاں تو ہٹا دے میں آ جاؤں گا. بس عزادارو باقر نے گھر میں آ کے کیا کیا، مولا باقر نے مسجد لپیٹ دی، اکبر کی مسجد بھی لپیٹ دی، عباس کے حجرے کو بھی بند کر دیا. اب شمشین شام میں کہا بابا اب تو آ جا. کہا باقر وعدہ کر میں گھر میں جاؤں گا، مجھے پھپھی زینب نظر نہ آئے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین.